اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ کل زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز کل اور درمیان میں چھٹی آ جائے تو کل سے مراد پھر پرسوں ہوتا ہے کہ عرض کریں گے زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، کس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرآن مقدس نے 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہیں، یعنی 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان میں سے 2 جو ہیں وہ نکل گئے اور 6 باقی ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ بے شک تمہاری زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ اور صدقہ فطر کے مستحق لوگ جو ہیں کون ہیں؟ پہلا گروہ فرمایا للفقراء، فقیر لوگ جو ہیں ان کو زکوٰۃ دو۔ شرعی فقیر کسے کہتے ہیں؟ شرعی فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس کچھ سامان کھانے پینے کا موجود ہو، کپڑے ہوں، رہنے کا مکان ہو، لیکن وہ صاحب نصاب نہ ہو، اور اتنا اس کے پاس مال و دولت، پیسہ یا حاجات اصلیہ جو ضروریات زندگی کے چیزیں ہیں، ذاتی مکان ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، جو بھی سواری ہے، اور برتن ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، بستر ہیں، یہ ساری چیزوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان کو حاجات اصلیہ کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اس پر قرض بھی نہیں ہے، مقروض بھی نہیں ہے، اور یا قرضہ ہے اور اگر اس کا قرضہ اتارا جائے جو اس کے پاس پیسے ہیں تو پھر وہ صاحب نصاب نہیں رہتا۔ تو ایسا شخص جس کے پاس اتنا مال دولت، سونا چاندی، مال تجارت، روپیہ پیسہ نہ ہو کہ وہ نصاب تک پہنچے، ایسا شخص شرعی فقیر کہلاتا ہے۔ ایسے بندے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 فقراء۔ نمبر 2 والمساکین، مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے وقت کا کھانا ہی نہ ہو، انتہائی غریب شخص، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو بھکاری عام طور پر پھرتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دے دیا جائے، اس لیے کہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے بھی صحیح یا نہیں۔ وہ دیکھنے میں تو فقیر یا مسکین نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کھانا ہی کچھ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ان کے اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ چیک کریں تو وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ان کے پاس پیسے اور اماؤنٹ موجود ہو اور رقم موجود ہو۔ آپ یہ کالا شاہ کاکو جو انٹرچینج ہے باہر جی ٹی روڈ پہ، ایک وہ بندہ بیٹھا ہوتا تھا، شاید وہ فوت ہو گیا، اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے، تو اس کے نا وہ 2-3 ایسے سر بنے ہوئے تھے اوپر، جانتے ہیں کبھی گزرتے ہوئے راستے میں وہ روڈ کے درمیان میں پرانا روڈ جو تھا جی ٹی روڈ، اس پر بھی وہ بیٹھا کرتا تھا بڑا عرصہ، وہ کئی سال زندگی کا ایک حصہ وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ سائیں ممتاز جی، اچھا، تو اب میں ویسے مثال دے رہا ہوں، اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا گزرتے ہوئے تو شام کے وقت میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ 5-5 ہزار والے، 1000 والے نوٹ گن رہا ہوتا تھا، رکشوں والے آتے اور یہ جو ہائی ایس والے ہیں یہ آتے اور اس کو پیسے دیتے تھے، تو وہ شام کے وقت حساب کلیئر ہوتا تو وہ لاکھوں روپے جو ہے اس کے پاس شام کے وقت اکٹھے ہوتے تھے، ایک دن کی کمائی۔ تو میں نے وہ جو اس کی اپنی ذاتی کمائی تھی جو بیٹھا تھا وہ تو الگ ہے، تو میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ یار یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں اس کے، تو اس نے کہا کہ لاہور سے گجرانوالا سے لاہور، اس کے جو ہیں تقریباً 20 ٹوئٹے چلتے ہیں ذاتی، جن کا یہ مالک ہے، ٹرانسپورٹر ہے یہ۔
بات سمجھ آئی؟ اور ہم اس کو زکوٰۃ کا پیسہ بھی دے رہے ہیں، صدقہ فطر بھی دے رہے ہیں، تو یہ جو بھکاری ہے نا، پروفیشنل بھکاری، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ یہ بعض دفعہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہمیں زکوٰۃ دو، تو جب تک آپ جانتے نہ ہو، ویسے آپ مدد کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کوئی حرج نہیں۔ نشئی نہ ہو، بدعقیدہ نہ ہو، یعنی وہ رافضی شیعہ ہو اور بدعقیدہ ہو، یا جو ہے وہ نشئی بھنگی چرسی ہو، اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کو دینا ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے گناہ میں معاونت کرنا ہے، اور اس کو پیسے دینا یہ حرام ہے، لہذا اس کو نہیں دینا چاہیے۔ ویسے اگر کوئی آ جاتا ہے سوال کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے آپ جتنا دے سکتے ہیں اس کو دے لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن زکوٰۃ اور صدقہ فطر اس وقت تک نہ دیں جب تک کہ آپ کو تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ بندہ واقعی شرعی مستحق ہے یا نہیں۔ اور یہ بھکاریوں کے بھی عجیب ڈرامے ہوتے ہیں۔ یہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ خود کش دھماکہ ہوا تھا تو وہ کئی ایسے لوگ تھے کہ جو نا وہ گھسٹ کے چل رہے تھے، اور وہ چل نہیں سکتے تھے، اور لوگ ان کو بھیک دیتے تھے، تو وہ بہت سارے میڈیا والوں نے وہ کیمروں میں ان کی تصویریں اور ان کا وہ سارا سین دکھایا کہ جو چل نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کسی کو پکڑ نہیں سکتے تھے، اس قدر معذور شخص تھے، ان سب نے دوڑ لگائی ہوئی تھی داتا صاحب پہ، دوڑ رہے تھے سارے، ٹھیک ٹھاک تھے۔ ہم یہاں ادھر نا جیلم والی سائڈ پہ ایک محفل شریف پہ جا رہے تھے، رستے میں ایک پھاٹک بند تھا، ہم رکے تو ایک آدمی آیا، اس کا ایک ہی بازو تھا اور دوسرا بازو ہم نے سمجھا کہ کٹا ہوا ہے، تو وہ گاڑی کے قریب آیا، کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ میں پیسے دینے لگا تو وہ ایک شاگرد ساتھ تھا میرے، اسد اللہ خان، آپ جانتے ہیں، تو اس نے کہا استاد جی اس کا دوسرا بازو ہے۔ میں نے کہا بیٹا نہیں ہے اس کا، کہاں ہے دوسرا بازو، بیچارہ معذور ہے۔ تو کوئی بات نہیں، 10-20 روپے دینے میں ہم کون سا اتنا غریب ہو جائیں گے، اللہ کے نام پہ مانگا ہے کچھ، کوئی حرج نہیں۔ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ اس کا دوسرا بازو ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے۔ اچھا، اس نے وہ دروازہ کھولا کار کا اور نیچے اتر گیا، تو اس نے نا وہ اس کی قمیض کے نیچے، یہ بازو قمیض کے نیچے اس نے بندھا ہوا تھا، اور اپنے نالے کے اندر وہ ازار بند کے اندر داخل کیا ہوا تھا، اوپر سے خالی قمیض کا جو یہ خالی ہے نا یہ لٹک رہا تھا۔ اس نے وہ اسد اللہ خان نے اس کے بازو کو کھینچا، اوپر کھینچ کے تو باہر نکال کے دیکھو جی دوسرا بازو ہے نہیں یہ تھا۔ اس طرح کے ڈرامے باز لوگ ہیں، فنکار لوگ ہیں، لہذا ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور جو مستحق ہیں لوگ حقیقتاً ان کو آپ تلاش کر کے دیں۔ اور بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے سوال کرنے پر، ہاتھ بڑھانے پر، زکوٰۃ لینے پر، تو اس لیے ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ کہہ کے نہیں، بلکہ آپ واقعی ان کے حالات جانتے ہیں تو آپ عیدی سمجھ کے، عیدی کہہ کر، عیدی کا لفظ استعمال کر کے جناب یہ تمہارے لیے عیدی ہے، بچوں کی عیدی ہے، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، یہ کہہ کر آپ زکوٰۃ دے دیں، صدقہ فطر دے دیں، تو وہ زیادہ مستحق لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو دینا چاہیے۔ اور آپ اپنی مساجد اہل سنت میں، سنی مساجد کے ائمہ خطبائے کرام پر بھی نگاہ کرم اگر رکھیں نا، تو ہمارے بہت سارے امام خطیب ایسے لوگ ہیں جو دکھنے میں انتہائی لاکھ پتی نظر آتے ہیں، لیکن جو ہے آپ ان کے حالات سے واقف ہوں گے تو آپ بڑے پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا یہ معاملات چل رہے ہیں، جن کی محدود سی آمدنی اور تنخواہ ہے۔ تو ایسے اپنے مساجد کے ائمہ کے ساتھ بھی وہ تعاون کریں خاموشی کے ساتھ، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ واقعی یہ امام صاحب عالم دین یہ جو ہیں مستحق زکوٰۃ ہیں، تو آپ زکوٰۃ کہہ کر نہیں بلکہ کہیں جو حضور یہ نذرانہ ہے ہماری طرف سے قبول کریں، تو آپ ان کو نذرانہ کے طور پر ضرور دیں۔ ایسے جو سفید پوش لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے پہلا بیان کیا فقیر جو صاحب نصاب نہ ہو، دوسرا کیا بیان کیا؟ مسکین، ایسا شخص کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور دوسرے کا کھانا نہ ہو، یہ دو شخص ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ شروع اسلام میں تھا۔ یہ شروع اسلام میں کیا تھا کہ
جو نیا نیا مسلمان ہوتا تھا اس کے لیے اجازت تھی کہ اس کو تم زکوٰۃ دے سکتے ہو، چاہے وہ کتنا بڑا امیر کیوں نہ ہو، تاکہ اس کو ذرا پیسے ملیں گے تو اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے گا اور پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ سمجھے گا بڑی موج ہے اسلام میں، تو اسلام تو بڑا کچھ دیتا ہے، لہٰذا اس کو دینے کی اجازت تھی شروع اسلام میں۔ لیکن جب اسلام غالب آ گیا تو پھر اس سے منع فرما دیا گیا کہ اب یہ دینا، دل نرم کرنے کے لیے، کسی کو مسلمان بنانے کے لیے، پکا بنانے کے لیے پیسے دینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، پھر یہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر ان کے لیے ناجائز ہو گیا۔ نمبر 4 وفر رقاب، رقاب یعنی غلام آزاد کرنا، اور یہ طلباء دوستوں کی نظر کروں گا، یہاں رقاب سے مراد ہر غلام نہیں بلکہ یہاں مکاتب غلام مراد ہے، تو اب غلامی والا سلسلہ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ صورت بھی نکل گئی۔ اس کے بعد فرمایا والغارمین، مقروض شخص، کون جی؟ مقروض، جس پر قرض ہو ایسا شخص، لیکن مقروض تو اب ہماری حکومت کا ہر بندہ ہے، ہر وزیر مقروض ہے جی، پورا پاکستان مقروض ہے، قرضے تلے ہر انسان دبا ہوا ہے پاکستان کا۔ مقروض سے مراد یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، صاحب نصاب نہ ہو، اور اس کے پاس جو پیسے ہیں اگر وہ قرضہ ادا کرے تو وہ صاحب نصاب نہ رہے، ایسا شخص مقروض، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 6 فرمایا وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ میں فی سبیل اللہ میں جو ہے وہ بیوگان، اگر کوئی بیوہ عورت ہے، انتہائی غریب لوگ ہیں اور یتیم ہیں، اور اسی طرح مدرسے کے طلباء ہیں، اسی طرح آپ کو اور انتہائی غریب لوگ جو ملیں گے، یہ سارے فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور مجاہدین اسلام، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ ان کے پاس اسلحہ کے لیے پیسے نہ ہوں تو تاکہ ان کو اسلحہ خرید سکیں یا اسلحہ لے سکیں، دے سکیں، آپ ان کو تو اسلحہ بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ بھی مجاہدین اسلام کو دیا جا سکتا ہے۔ جب کفر اور اسلام کی جنگ شروع ہو تو مجاہدین اسلام کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ فی سبیل اللہ کے زمرے میں آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، وابن السبیل، اور ابن سبیل کون ہے؟ ابن سبیل یعنی مسافر، مسافر شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیسے؟ اگرچہ مسافر لاکھوں روپے کا مالک ہو، اس شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسافر اگرچہ لاکھوں روپے کا مالک ہو، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ موج نہیں لگ گئی؟ ہر مسافر مراد نہیں ہے، اس سے ہر مسافر اس سے مراد نہیں ہے۔ کون سا مسافر؟ ایسا مسافر جو سفر کر رہا تھا، حالت سفر میں اس کی جیب کٹی گئی، پیسے چوری ہو گئے، اب اس کے پاس کرائے جتنے بھی پیسے نہیں ہیں، اور بھیک مانگنا بھی وہ برداشت نہیں کرتا، یا وہ اس کو طریقہ ہی نہیں آتا بھیک مانگنے کا، سوال کرنے کا کہ کیسے میں کہوں، ضمیر ملامت کرتا ہے، تو اگر وہ کسی سے کہتا ہے یار میری یہ مجبوری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ واقعی اس کی جیب کٹ گئی حالت سفر میں، چاہے وہ کروڑ پتی گھر کیوں نہیں ہے، سفر کے حالت میں اتنے پیسے زکوٰۃ کے اس کو دیے جا سکتے ہیں جتنے پیسوں سے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہو۔ ایسے مسافر کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور صدقات واجبہ کا دینا جائز ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ ایک درمیان میں گروہ رہ گیا، والعاملین علیہا، عاملین زکوٰۃ، شرعی عاملین زکوٰۃ، یہ کون لوگ ہوتے تھے؟ اسلامی ملک کے اندر اور مسلمان مملکت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے، زکوٰۃ اکٹھی کر کے وہ غرباء و مساکین میں پھر تقسیم کی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو عاملین زکوٰۃ کہا جاتا تھا۔ تو لہذا شرعی عاملین زکوٰۃ کو اس میں سے اتنی تنخواہ لینا جتنی عام مزدور کی تنخواہ ہو، تو وہ ان کے لیے لینا جائز ہے زکوٰۃ کے پیسے میں سے۔ لیکن آج کل وہ عاملین زکوٰۃ ہمارے ہاں ہیں ہی نہیں اسلامی، آج تو پھر وہ زکوٰۃ و عشر کمیٹیاں تو ہیں، لیکن عاملین والا وہ سسٹم ہی نہیں رہا کہ وہ لوگ اکٹھے کرتے ہوں زکوٰۃ اور پھر لوگوں میں تقسیم ہوتی ہو۔ آج کل یہ صورت ہمارے ہاں مفقود ہے، لیکن اگر بالفرض
اسلامی نظام حکومت آئے گا انشاءاللہ العزیز، اور ہم دیکھیں گے، وگرنہ ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا مبارک دین تخت پہ آئے گا، تو پھر عاملین زکوٰۃ کا کردار بھی انشاءاللہ پاکستان میں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو پھر زکوٰۃ تنخواہ کے طور پر اپنی تنخواہ زکوٰۃ کی مد میں سے لینا، اتنی تنخواہ جتنی عام مزدور کی ہے اتنی تنخواہ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ لینا ان کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے یہ مصارف بیان کیے ہیں زکوٰۃ کے، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک اور اصولی مسئلہ بتاؤں آپ کو، اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا، وہ اصول کیا ہے اور فروع کیا ہے؟ اصول سے مراد یہ ہے کہ جن کی وہ اولاد ہے، اصل جو اس کی بنیاد ہے، جڑ ہے، یعنی باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، اوپر تک یہ سلسلہ، پڑنانا، پڑنانی، پردادا، پردادی، یہ اوپر تک یہ جو رشتے ہیں نا، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی نہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اچھا، فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اصول یعنی ماں باپ، دادی دادا اوپر تک، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ فروع سے کیا مراد ہے؟ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ آپ اگر ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہو تو اور کسی مد سے آپ تعاون کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا ان کو جائز نہیں ہے۔ تو کن رشتوں کو پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ان رشتوں کے علاوہ جو نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں، یعنی نہ تو اس کے آباء و اجداد ہوں نہ اولاد دار اولاد ہو، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کے علاوہ جتنے رشتے ہیں ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مثلا بھائی اور بہن، قریبی رشتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ چچا چچی، ماموں ممانی، خالہ خالو، اسی طرح داماد اپنی بہو، جی یہ ان سارے لوگوں کو، ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بس یہ قانون یاد رکھیں کہ جن کی وہ اولاد ہے، اپنے آباء و اجداد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور آگے جی اس کی جو اولاد ہے اپنی اولاد کو بھی وہ زکوٰۃ بندہ نہیں دے سکتا۔ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، ان سارے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک بندے کے پاس مکان ہے، 3-4 مکان ہے، ایک مکان اس کا ذاتی جو ہے اس میں وہ رہائش رکھی، اس نے رہتا ہے، باقی مکان اس نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں۔ تو کرائے پہ جو مکان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، چاہے وہ کروڑوں روپے کا کیوں نہ ہو۔ جو کرائے کا مکان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے کروڑوں روپے کا ہو، چاہے کروڑوں روپے کا مکان ہو، تو وہ مکان جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ تو کس پر زکوٰۃ ہوگی؟ اس کا جو کرایہ ہوگا، کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور کرایہ بھی آتا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، تو پھر زکوٰۃ ہے۔ اگر کرایہ بھی آتا ہے اور وہ بھی اس کے اخراجات میں صرف ہو جاتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے، اس کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں، وہ صاحب نصاب بنتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کرائے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ صاحب نصاب ہی نہیں بنا۔ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ میں نے چند موٹی موٹی باتیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور آپ اکثر جو ہیں وہ حالت مکاشفہ اور مراقبہ میں پہنچ چکے ہیں، تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ویسے میں تقریباً ساری رات جاگتا رہتا ہوں، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ 3-4 دن سے جاگ کے بیٹھے ہوتے ہیں میرے سامنے۔ جاگ رہے ہیں آپ نا؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ یہ مسائل جو ہوتے ہیں نا، شرعی مسائل، ہم تو پوچھتے نہیں ہیں نا، اور اگر کوئی بتانا بھی چاہتا ہے تو آپ کی مہربانی، آپ چلو بیٹھ جاتے ہیں، کچھ سن لیتے ہیں۔ آپ یقین سے بتائیں کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کو؟ یہ ہم رمضان شریف میں سلسلہ بالخصوص شروع کرتے ہیں
سارا سال بھی رہے تو سبحان اللہ، یہ کون سی باتیں ختم ہونے والی ہیں؟ یہ تو ایسے چسکا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا چند مسائل بتاتے ہیں، باقی تفصیلی مسائل اگر زکوٰۃ کے ہی ہم شروع کر لیں تو پورے سال گزر جائے، اگلے سال تک ہمارے زکوٰۃ کے مسائل ہی ختم نہیں ہو سکتے۔ یعنی شریعت مطہرہ میں اس قدر فقہی جزیات جو ہیں وہ مسائل موجود ہیں، تو آپ اس قدر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں، عمر میں، رزق میں اور ایمانی دولت میں اللہ مزید برکات نصیب فرمائے۔ جی زکوٰۃ کے پیسوں سے اگر بور کروایا جائے، نلکا ہے، ٹیوب ویل ہے، ٹوٹی ہے یا کوئی بھی ایسا، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے اگر اس نے لگوایا ہے تو اس سے فقط مستحق زکوٰۃ لوگ ہی پانی پی سکتے ہیں، یعنی جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں وہ فقط پی سکتے ہیں، اور وہ بھی اس کو مالک بنانا پڑے گا کہ لو جناب یہ پیسے ہیں زکوٰۃ کے، تو یہ بور کرواؤ۔ تو بندہ خود بور کروا کے کہے یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم نے بور کروا دیا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ چونکہ یہ پانی ایک ایسی چیز ہے، بندہ کسی کو روک بھی نہیں سکتا، روکنا چاہیے بھی نہیں، تو ہر امیر غریب سب لوگ جو ہیں وہ پانی پیتے ہیں، راستے سے گزرنے والے بھی پی لیتے ہیں، تو لہٰذا اس سے اتنی پرہیز نہیں ہو سکے گی۔ تو المختصر یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بور کروانا جائز نہیں ہے۔ جی اور کوئی مسئلہ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہو تو؟ اگر کسی بندے نے ادھار پیسے دیے ہوئے ہیں اور پورا سال گزر جاتا ہے، مثلا 1,00,000 روپے دیا ہے اور وہ صاحب نصاب بھی ہے، تو سال گزر جاتا ہے اور اس کو وہ پیسے سال کے بعد ملتے ہیں، تو جتنا عرصہ گزر گیا ہے جیسے ہی پیسے ملیں گے اب زکوٰۃ لازم ہو جائے گی کہ پچھلے سارے عرصے کی اس سال کی زکوٰۃ دینا اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، لہذا وہ اس صورت میں زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن اگر سال نہیں گزرتا، سال سے پہلے اس کو قسط وائز جو ہیں، جس طرح ہر مہینے کمیٹی نکلتی ہے تو وہ پیسے اس کو دے دیے جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے، اور وہ پیسے اس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ سارے خرچ ہو جاتے ہیں اور وہ نصاب تک پہنچتے ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان پیسوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا قرض بھی ہم دیتے ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ بعض دفعہ پیسے قرض دیے جاتے ہیں اور جس سے پیسے لینے ہوتے ہیں نا، جس سے پیسے لینے ہوتے ہیں اس مقروض سے، تو ان کی 2 کیٹیگریز ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں جناب ہم انشاءاللہ فلاں تاریخ کو، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، اتنے دنوں بعد آپ کو پیسے واپس کر دیں گے، اور جانتے ہیں کہ واقعی بندہ اچھا ہے، یہ پیسے واپس کر دے گا، لہذا جیسے ہی اس کے پیسے ملیں گے تو زکوٰۃ ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے، چاہے 5 سال کیوں نہ گزر گئے ہوں۔ تو اگر یقین ہے کہ یہ پیسے دے دے گا تو ہر سال اس کی طرف سے اپنے پاس سے زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، پیسے ملنے سے پہلے بھی زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو یقین کامل ہے کہ مجھے یہ پیسے واپس مل جائیں گے۔ لیکن دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی نہیں ہم نہیں دیتے آپ کو پیسے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، ہم پیسے نہیں دیں گے آپ کو۔ اب یہ صورت ہے کہ ہمارے پیسے ڈوب گئے، اب بندے کو یقین ہوگا یہ پیسے نہیں ملیں گے، لہٰذا ان پیسوں پر پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ پاک کرم فرماتا ہے 5 سال بعد وہ ڈوبے ہوئے پیسے دوبارہ مل جاتے ہیں۔ وہ بندہ اس کا دل نرم ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے چل یار وہ میں نے ویسے کہہ دیا تھا، آلے پیسے میں تجھے واپس کرتا ہوں۔ اب 5 سال بعد اس کو پیسے واپس ہو گئے، تو چونکہ اس کے ڈوبے ہوئے پیسے تھے، اس کو یقین کامل تھا کہ یہ پیسے مجھے نہیں ملنے، تو لہذا ان پر تو زکوٰۃ تھی ہی نہیں۔ اب جب وہ اس کو 5 سال بعد، 10 سال بعد جب بھی دیے گئے، تو اب چونکہ اس کے پاس پیسے آئے ہیں تو پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ دینا اس کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں،
البتہ راہ خدا میں ویسے وہ خرچہ کر دیتا ہے کہ اللہ پاک نے کرم فرمایا، ڈوبے ہوئے پیسے مجھے مل گئے ہیں، وہ اس کی اپنی ثوابدید ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ جی اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں زکوٰۃ کے حوالے سے ہو تو؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل و صدقہ سے سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ